میں نے کل ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ کو کتنے پیسے مل جائیں تو آپ کے مالی مسائل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے. اس ایک سوال پر نا مجھے تقریباً 2000 سے زیادہ میسیجز میری فیس بک پوسٹ پہ آئے اور واٹس اپ تو بھر ہی گیا. 1000 لوگوں نے کم از کم واٹس اپ پہ میسیج کیے, فون کالز. کسی نے کہا کہ 1 کروڑ, کسی نے کہا 10 کروڑ, کسی نے کہا 5 کروڑ, کسی نے کچھ. لیکن مجھے حیرت نا رقموں پر نہیں ہوئی ہے, حیرت اس بات پر ہوئی ہے کہ تقریباً 99% لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ شاید میں کوئی پیسے ویسے بانٹ رہا ہوں, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ بتاؤ کتنے پیسے چاہیے. بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنا امیر ہوں کہ میں لوگوں کو کروڑوں روپے بانٹتا پھروں گا. میرا سوال پیسوں کے بارے میں نہیں تھا, میرا سوال آپ کی سوچ کے بارے میں تھا. میں جاننا چاہتا تھا کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اگر انہیں کہیں سے ایک بڑی رقم مل جائے تو وہ زندگی کے سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں. اور یہی سب سے بڑی غلط فہمی رہی. فرض کریں کہ آج کسی نے آپ کو 5 کروڑ روپے دے دیے, لیکن اگر آپ کو پیسہ کمانا نہیں آتا ہے, پیسہ بچانا نہیں آتا ہے, صحیح جگہ پر لگانا نہیں آتا ہے, خرچ اور خواہش میں فرق کرنا نہیں آتا ہے, اور سب سے بڑھ کر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا نہیں آتا ہے, تو وہ 5 کروڑ روپے آپ کی زندگی نہیں بدل سکتے ہیں. صرف آپ کے ختم ہونے والے پیسوں کی مقدار کو تھوڑا اور بڑھا دیں گے, آپ تھوڑا اور لاسٹ کر جائیں گے. 5 سال, 10 سال, 15 سال زیادہ سے زیادہ, ایک دن آپ دوبارہ سے وہیں ہوں گے جہاں پر آپ آج کھڑے ہوئے ہیں. کیونکہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے آئے ہیں, اصل سوال یہ ہے کہ آپ کے اندر ایسا کیا ہے جو دوبارہ پیسے پیدا کر سکتا ہے. کہا جاتا ہے نا کہ اگر دنیا کے تمام امیر لوگوں سے ان کی ساری دولت لے کر کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دی جائے نا برابر, تو ممکن ہے کہ چند سال بعد سارا کا سارا پیسہ دوبارہ انہی لوگوں کے پاس پہنچ جائے گا جو پہلے سے امیر تھے. اور بہت سے لوگ جن کو وہ دولت ملی تھی نا, وہ دوبارہ مالی مشکلات میں کھڑے ہوں گے. کیوں؟ کیا امیر کے نصیب میں امیری اور غریب کے نصیب میں غریبی لکھی ہوئی ہے پکی؟ ضروری تو نہیں ہے یہ بات کہ جس شخص نے پہلی مرتبہ دولت بنا لی تھی اس کے پاس صرف دولت نہیں تھی نا, اس کے پاس دولت بنانے کا فارمولا تھا, طریقہ تھا. اسے فیصلے کرنے آتے تھے, وہ خطرے کو سمجھ پاتا تھا, وہ موقع کو پہچان لیتا تھا, اسے لوگوں سے معاملات کرنے آتے تھے, اسے نقصان کے بعد دوبارہ سے کھڑا ہونا آتا تھا, اور اسے پیسے سے مزید پیسہ پیدا کرنا بھی آتا تھا. آپ اس سے اس کا پیسہ چھین سکتے ہیں, لیکن اس کے دماغ سے یہ صلاحیت کیسے نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے. اسی طرح سے ایک شخص کو اگر 5 کروڑ روپے دے دیا جائے نا, لیکن اگر اس کے پاس پیسہ سنبھالنے کی صلاحیت نہیں ہے, تو وہ 5 کروڑ روپے مستقل حل نہیں ہے, صرف ایک عارضی سہارا ہے, کچھ دن گزار لے گا وہ. آپ کو صرف 5 کروڑ روپے نہیں چاہیے ہیں, آپ کو وہ صلاحیت چاہیے جو 5 کروڑ روپے بنا سکے. کیونکہ 5 کروڑ ختم ہو سکتے ہیں, لیکن 5 کروڑ بنانے کی صلاحیت ہمیشہ موجود رہتی ہے. اپنی زندگی خراب نہیں کرتا کوئی بھی انسان جان بوجھ کر. حالات ہوتے ہیں, مواقع ہوتے ہیں, خاندان, تعلیم, قسمت, سب اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن ایک چیز پھر بھی ہمارے اختیار میں رہتی ہے کہ اپنی صلاحیت بڑھانا, کاروبار سیکھنا, کوئی ہنر سیکھ لینا, اپنی آمدنی کے ایک سے زیادہ راستے بنانے کی کوشش کرتے رہنا. ایسا نہیں ہے کہ بس ایک جاب کر رہے ہیں تو بس کافی اور روتے رہیں. پیسے کا حساب رکھنا, ہر اضافی آمدنی کو اضافی خرچ میں نہیں بدل دینا, چھوٹی رقم سے بچت اور سرمایہ بنانے کی عادت ڈالنا. لوگوں کو دیکھیے کہ وہ کون سا مسئلہ حل کر رہے ہیں اور پیسہ کما رہے ہیں. اور سب سے اہم, صحیح موقع پر صحیح فیصلہ کرنے کی ہمت پیدا کرنا. کامیاب ہونے کے لیے نا ضروری یہ نہیں ہے کہ انسان پیدائشی طور پر کوئی غیر معمولی ذہین ہو. بعض دفعہ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کسی نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا ہوتا ہے, کسی نے سیکھنا جاری رکھا ہوتا ہے, کسی نے کمائی بڑھانے کے ساتھ ساتھ خرچہ نہیں بڑھایا ہوتا, کسی نے 10 ناکامیوں کے بعد 11ویں کوشش کی ہوتی ہے, اور کسی نے انتظار کرنا چھوڑ دیا ہوتا ہے کہ کوئی آئے گا مسیحا اور میری زندگی بدل دے گا. اسی لیے میری جو پہلی ویڈیو جو کل بنائی تھی اس میں سوال یہ نہیں تھا کہ آپ کو کتنے پیسے چاہیے ہیں. اصل سوال یہ تھا کہ اگر وہ پیسے آپ کو مل جائیں تو کیا آپ کے اندر انہیں سنبھالنے, بڑھانے اور دوبارہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے بھی کہ نہیں ہے. کیونکہ اصل دولت صرف وہ رقم نہیں ہوتی ہے جو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پڑی ہوتی ہے. اصل دولت بھرا ہوا بینک اکاؤنٹ نہیں ہوتی ہے, اصل دولت وہ صلاحیت ہوتی ہے جو خالی اکاؤنٹ کو بھی دوبارہ سے بھر سکتی ہے. نہیں سمجھے؟ اصل چیز صلاحیت ہے. ہمارے ہاں 90% لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ بہت محنتی ہیں, بہت ذہین ہیں, بہت شاطر ہیں, ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں, لیکن انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ بالکل کسی کام کے نہیں ہیں, کاہل ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہاں پر ہم بہت سے لوگوں سے نپٹتے ہیں, ان کو یہ دینا کہ یار یہ اس کو ایسے فولڈ کر کے اینولپ میں ڈال کے یہ اسٹیکرز کے اوپر لگا کے ٹیپ لگا کے آپ پوسٹ آفس میں جا کے پوسٹ کریں, تو یہ نہیں کر سکتے. یہ ابھی تازی مثال ہے,
میں نے ایک نیا بچہ رکھا, اسٹوڈنٹ بیچارہ رو رہا, کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی. میں نے رکھ لیا, چلو یار آ جاؤ, پاکستانی ماشاءاللہ اپنے کی ہی بھلا کر سکتے ہیں پردیس میں. اس کو میں نے ایک لیٹر دیا, انویلپ دیا, اور ایک وہ اسٹکر دیا, اس کے اوپر ایڈریس لکھا ہوا تھا. میں نے کہا یہ باہر ٹیپ پڑی ہوئی ہے, انویلپ کے اوپر یہ اسٹکر لگاؤ, وہ ایڈریس لکھو اور ٹیپ لگا کر کے باہر پوسٹ آفس میں ڈالا. اور میں کیمرے میں دیکھ رہا ہوں وہ باہر گیا کاؤنٹر پہ, اور اس نے اسٹکر, وہ جو ایڈریس تھا وہ ایسے رکھا, اور وہاں براؤن کلر کی ٹیپ پڑی ہوئی تھی. وہ براؤن کلر کی ٹیپ اس پورے ایڈریس کے اوپر اس نے چپکا دی. اور میں کیمرے میں دیکھ رہا ہوں, کہہ رہا ہوں یہ کیا کر رہا ہے, اس نے براؤن ٹیپ کیوں اٹھائی ہے, اس نے وہ سیلے ٹیپ جو ٹرانسپیرنٹ ٹیپ ہوتی ہے وہ کیوں نہیں اٹھائی, براؤن ٹیپ کر کے. اب وہ جانے لگا ہے تو میں باہر بھاگتا ہوا, میں نے کہا بھائی ایک سیکنڈ رکیں, کیا کر رہے ہیں. کہہ رہا آپ نے تو بولا اس کے اوپر ٹیپ لگا دو. اتنی سینس نہیں ہے کہ ایڈریس چھپ گیا, آپ نے ٹیپ اوپر براؤن لگا دی اس کے. اتنی سینس نہیں ہے کہ یہ پوسٹ آفس میں پوسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور یہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں لڑکے, یہ لڑکے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, یہاں پہ پڑھ رہے ہیں, بڑے بڑے گھروں کے ہیں, اور انہیں اتنا نہیں پتا کہ لیٹر کے اوپر یا اینولپ کے اوپر ایڈریس کیسے چپکایا جائے گا. ان سے کہو سیزر دے دو تو وہ 3 چیزیں دیکھتے ہیں کہ یار ان میں سے سیزر کون سی ہے. یہ تو حالات ہوتے ہیں اور ہمارے, اور ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس روزگار نہیں مل رہا, پیسہ نہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ 99% لوگ اگر بات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب غلط ہیں. لیکن پیسہ کمانے کی صلاحیت میں اور پیسہ ہونے میں بڑا فرق ہے. آپ نے مس انڈرسٹوڈ کیا. میرے پاس تقریباً 3 سے 4 ہزار میسیجز میرے واٹس ایپ کے اوپر آئے, جو مجھے میرے ایڈمن نے بتایا کہ آتے بھائی آپ نے کوئی پیسے ویسے بانٹنے کی بات کی ہے, کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں اتنے پیسے دے دیں, ہمیں اتنے پیسے دے دیں. معاف کر دیں, میں خود بڑی مشکل سے کما کے اپنی روزی روٹی چلاتا ہوں. میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ہر کسی کو بانٹتا رہوں. نہیں سمجھے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے, سمجھنے اور کامیابی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.